الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فمن کلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا۔ مرحوم صدوق کی بہت ساری کتابیں ہیں، 250 سے 300 تک کے ضخیم کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب بڑی اہم ہے، علل الشرائع۔ علل الشرائع غالباً اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے۔ یہ لوگ بہت ہی احکام کے فلسفہ کے تلاش میں ہوتے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا احکام کا فلسفہ جاننا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف 7 کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں ہیں؟ 10 ہوتے تو زیادہ ثواب ہو جاتا۔ شیطان کو 7 کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ 10 مارتے، 12 مارتے، 14 معصومین کے نام مارتے، زیادہ ثواب ملتا نہیں۔ یہ الاسلام ہوا تسلیم۔ اسلام آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نا دم مارے بغیر احکام کو تسلیم کرنے کا نام جو ہے نا وہ ہے۔ لیکن لوگ اچھا کچھ احکام کا فلسفہ ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے، قرآن نے بھی بعض احکام کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بعض احکام کا فلسفہ بیان نہیں کیا۔ فرمایا ہے اسکتوا عما سکت اللہ۔ اگر کسی حکم کا فلسفہ خدا نے بیان نہیں کیا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا کو فلسفہ معلوم نہیں تھا، اس نے مناسب نہیں سمجھا، بیان نہیں کیا۔ جس بات سے خدا خاموش ہے آپ کو بھی خاموش رہنا چاہیے۔ پھر بھی انہوں نے پوری کتاب اسی موضوع پر ہے، علل الشرائع، شریعت کی علتیں، شریعت کی علتیں، اس میں بہت سارے احکام کا انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے۔ اچھا جی، من جملہ ان فلسفوں میں سے ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ صلح کا فلسفہ، امام حسن مجتبی کی حالات زندگی یا زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سب سے پیچیدہ جو پہلو ہے وہ امام علیہ السلام کا صلح، آپ کی صلح ہے۔ بہت تعجب ہوتا ہے، میں بعض اوقات بیٹھ کے سوچتا ہوں، یہ جو امام حسین نے فرمایا نا جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، یہ عجیب ہے۔ اچھا، امیر المومنین ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک دفعہ جو ہے ان کے مقابلے میں صفین میں امیر شام ہیں۔ اچھا، امیر شام کے لشکر میں موجود جو وہ اس کے سپاہی ہیں، ان کو یعنی اپنے باطل پر ہونے کا اس وقت تک یقین نہیں ہوتا، یہ شک نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رسول خدا نے علی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ہاں یہ بھی ان کو پتہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر علی ہے، ادھر علی کا مقابل ہے، ان کو شک نہیں ہوتا، اور وہ علی کے مخالف کے لشکر میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں۔ تب ان کو شک ہوتا ہے جب عمار جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے۔ یار عمار کے مارنے کے بعد تمہیں شک ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ میں حق پر ہوں یا حق پر نہیں ہوں۔ ادھر خود علی جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کبھی علی سے قرآن جدا ہوگا نہ قرآن جدا، یہ علی کا مقابلے سامنے ہونا کافی نہیں ہے۔ اور تب اس کو شک گزرتا ہے جب عمار مارا جاتا ہے، اور ان کو رسول خدا کا یہ فرمان یاد آ جاتا ہے، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس نے جا کے شک میں ڈالا، خود علی کا کھڑا ہونا یہ ان کو شک میں تعجب ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور بہت سارے پڑھا امیر مومنین کہتے تھے کہ بھئی ان کے جا کے اس مقابلے میں لڑو، یہ جو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں نا
یہ پیشانی پہ سجدے کے نشان ہیں، اور قرآن کی بڑی سریلی آیت میں کرتے ہیں ان کو جاؤ اور ان کو جو ہے نا وہ تحقیق کرو. کہتے تو مولا ہماری ہمت نہیں پڑتی. وہ تو کس طرح کا امام مانتا ہے علی کو؟ ہمیں ایسے محاذ پر بھیجیں جہاں پر کافرین سے منکرین خدا سے لڑنا پڑے. ان کے پر تو جو ہے نا وہ پیشانی کے نشان ہیں، ہماری طرف ہم سے بھی بڑے سریلی آواز میں جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مولا اس طرح کس طرح لڑے؟ غالباً وہ کمیل کے ساتھ جا رہے تھے، وہ ایک گلی سے گزرے تو بڑی جو ہے نا وہ قاری عبد الباسط کی وہ طرز پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. مولا کتنی پیاری جو ہے نا وہ تلاوت کر رہا ہے. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ کسی دھوکے میں نہ آؤ، اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا. جنگ ہوئی، مقتولین کے درمیان میں جا رہے تھے تو وہ یہ جو تلاوت کر رہا تھا نا اس کا آدھا جسم پانی کے اندر تھا، آدھا باہر تھا. امیر المومنین نے کمیل سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ وہی ہے جس کی تلاوت سے تو متاثر تھا، اور وہ آیت بھی پڑھی. امیر المومنین نے جس آیت کو سن کے یہ کمیل جو ہے نا وہ متاثر ہوئے تھے. اچھا تو ہمیں ایسی جگہ پہ بھیج دیں جہاں پر ہمیں کفار کے ساتھ منکرین خدا کے ساتھ لڑنا پڑے. یہ تو قاریان قرآن ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کو مارنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. بے علی نے کہہ دیا مارو تو مارو، آگے سے جو ہے نا وہ چون چارہ کی گنجائش نہیں ہوتی. اچھا ابھی یہ دیکھا نا جی یہ ایک صاحب ہے شرائع سعید عقیصہ الذی سال الامام، وہ سعید عقیصہ نے صلح کی وجہ پوچھی امام علیہ السلام نے کہ بھئی آپ کو اپنی حقانیت کا یقین ہے، اس کے باوجود کیوں صلح کی نوبت آئی؟ اچھا جی، اور لوگ جو بھی توجیحات کریں، جواب پیش کریں، چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، اصل بات وہ ہے جو امام حسن کریں گے. ٹھیک ہے جی. فرمایا یا ابا سعید الست الذی قال رسول اللہ لی ولأخی الحسن والحسین امامان قام او قعدا، میں وہی نہیں ہوں جس کے بارے میں اور میرے بھائی حسین کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، ان قام او قعدا. ان قام یعنی جب وہ کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، تلوار نیام سے نکالے لڑیں تو بھی امام ہیں، اور وہ گھر بیٹھے رہیں تو بھی امام ہیں. خدا طول عمر دے رہبر معظم کو. پڑھنے کی کتاب ہے 250 سالہ انسان. 250 سالہ انسان یعنی امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں کو 1-250 سالہ انسان فرض کیا انہوں نے. 1-250 سالہ امام فرض کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موقف علی کا تھا زندگی میں، وہی موقف جو ہے وہ مختلف ہے، اماموں کا بھی جو ہے نا وہ ہوگا حالات کے مطابق. اچھا جی بہت دور نہ نکل جائیں. اچھا جی فرمایا خطب اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا حسن اور حسین دونوں قیام کریں تو امام ہیں، گوشہ نشینی اختیار کریں تو بھی امام ہیں. اچھا جی الست الذی قال رسول اللہ لی والحسن، اچھا جی بلا قال اذن قال انا اذن امام لو قلت قمت وانا امام اذا قعدت. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لڑوں ان کے مقابلے میں تو بھی امام ہوں، اور میں گھر بیٹھا رہوں یا صلح کروں، گوشہ نشینی اختیار کروں، میرے نانا کے فرمان کی روشنی میں دونوں صورتوں میں امام ہوں. وانا امام اذا قعدت. یا ابا سعید علت مصالحتی لمعاویہ علت مصالحت رسول اللہ لبنی ضمرہ و بنی اشجع و لمکہ. میں نے اسی وجہ سے یہ امیر شام سے بیعت کی ہے، وہ ان کے ساتھ صلح کی ہے جس وجہ سے رسول خدا نے بنی زمرہ، بنی اشجع اور مکے والوں سے صلح کی ہے، صلح حدیبیہ سے واپس آ کے. یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی.
اولئک کفار، اچھا جی وہ تنزیل کے قرآن کا انکار کر کے جو ہے نا وہ گمراہ تھے، اور ان سے جو ہے نا ہمارے جو اختلافات ہیں وہ تعویل کے بارے میں، قرآن کے مطلب، وہ کہتے تھے یہ قرآن ہی نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، ان سے ہمارا کوئی اختلاف ہے تو قرآن کے مفہوم کے بارے میں ہے، تعویل کے معنی میں ہے۔ یہ کہتے ہیں جو بھی حکمران آیا برسر اقتدار، ٹھیک ہے جی، فوجی ہو سول ہو جو بلا بھی ہو اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اولی الامر سے مراد فخر الدین رازی کے اعتراف کے مطابق اولی الامر وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ یہی ہمارا اختلاف ان سے جو ہے جنگ اس بات پر ہے، وہ ان سے جنگ رسول خدا کی تنزیل پر تھی، نہ رسول کو مانتے تھے نہ قرآن کو مانتے تھے۔ ان سے اگر ہماری جنگ ہے تعویل، اور رسول خدا پیشگوئی کر گئے تھے کہ میں جس طرح تنزیل کے بارے میں لڑا تھا بھئی یہ قرآن کلام خدا ہے یا نہیں ہے، تو تعویل کے جو ہے نا بارے میں لڑے گا، قرآن کا مطلب، اولی الامر کا مطلب کیا ہے، مثلا یہ ایک نمونہ ہے۔ اچھا جی، یا ابا سعید ان کنت اماما من قبل اللہ تعالی ذکرہ، اگر میں اللہ تعالی کی طرف سے امام ہوں، ہاں تو مجھے امام بھی مانتا ہے پھر بھی جو ہے نا وہ اعتراض کرتا ہے۔ جب مجھے امام مانا ہے تو پھر اف نہ کرو، اف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ہاں تو اگر تو مجھے امام مانتا ہے، ان کنت اماما من قبل اللہ تعالی ذکرہ، اور وہ بھی خود ساختہ نہیں، اللہ کی طرف سے مقرر اگر میں امام ہوں، لم یجب ان یصفح رائی فیما اتیتہم من محادنۃ، میں صلح کروں یا جنگ کروں، تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اعتراض کرے اور اپنے میرے فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرو۔ وہ کس طرح کا تو امام مانتا ہے کہ جس کا فیصلے پر جو ہے نا وہ تجھے اعتراض ہو؟ جی اچھا، وَإِنْ كَانَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي مَا آتِيتُهُ مُلْتَبَسًا، ہاں بے شک یقیناً کوئی حکمت ہے، حکمت کا تیرے نزدیک مشکوک ہونا، حکمت کا، صلح کے فلسفے کا تجھے معلوم نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ خدا کے بھی بہت سارے کام ہیں کہ جس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 2005 میں تباکن وہ اللہ تعالیٰ کا نے وہ خدا ایک پتہ کائنات میں خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، یہ بستی صفائی ہستی سے اٹھ جو ہے نا وہ مٹ گئے ہیں، ابھی تک تم اس کے فلسفے کو سمجھے ہو؟ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم ذات کا کوئی کام وہ حکمت اور فلسفے سے خالی نہیں ہوتا۔ یا لم یجب فلاں فلاں فلاں، وہ ان کا نہ، اگرچہ وہ حکمت کی وجہ جو ہے وہ تمہارے لیے مشکوک ہے اور جو مبہم ہے، تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ تر الخضر، بڑی عجیب مثال دی ہے، وہ تم نے قرآن میں حضرت خضر اور وہ موسیٰ کا واقعہ نہیں پڑھا؟ الم تر الخضر کا لما خرق السفینۃ وقتل الغلام، وہ حضرت خضر نے وہ اس میں کشتی میں سوراخ کیا، وہ ایک بچے کو مار ڈالا، وہ دیوار جو گرنے والی تھی، ہاں جو ہے نا وہ کیا ہے آواز، گرنے والی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرنے والی تھی اور ایک دھکا اور دیا، وہ حضرت موسیٰ نے وہ گر گیا، سخط موسیٰ۔ حضرت خضر کے ان تینوں کاموں کو دیکھ کے حضرت موسیٰ ناراض ہو گئے۔ اچھا جی، اشتباہ وجہ حکمت علیہ ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو ان تین کاموں کی حکمت معلوم نہیں تھی، حتیٰ اخبرہ، وہ سب سے آخر میں جو ہے نا کہا کہ پھر ان کو بتایا، ایک ایک کی وجہ بتائی کہ میں نے وہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا، بندے کو کیوں مارا، ہاں اور گرتی ہوئی دیوار کو کیوں گرایا۔ جب بتایا فرضیا، کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا تھا، ٹھیک ہے نا، فرضیا ہاکذا انا، میری مثال بھی خضر جیسی ہے، ہاں میری مثال بھی خضر جیسی ہے، ہاکذا انا سخطتم علی بجہلکم،
اپنی جہالت کی وجہ سے تم اس پر ناراض ہو گئے ہو۔ کن الفاظ میں سلام کیا جاتا تھا آپ کو پتہ ہے نا؟ السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، ان الفاظ میں امام کو سلام کیا جاتا تھا۔ کون؟ یہ آپ یہ امام کو امام ماننے والے، امام حسن کو امیر المومنین کے بعد اپنا امام ماننے والے، اپنی جہالت کی وجہ سے اور امام کے فلسفہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا بجہلکم بوجہلکم فیہ ولولا ما اتیتو، اور میں تمہیں بتاؤں میں اگر صلح نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ ولولا ما اتیتو، اگر یہ فیصلہ میں نے نہ کیا ہوتا، صلح نہ کی ہوتی، لما ترک من شیعتنا علی وجہ الارض احد الا قتل، روئے زمین پر ایک شیعہ نہ بچتا، ہاں روئی زمین پر ایک شیعہ بھی جو ہے نہ بچتا، سارے کے سارے قتل کیے جاتے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور وہ کلام بھی ہے، یعنی کسی بھی امام کو، امیر المومنین کو، امام حسین کو، امام حسن کو اپنا امام تسلیم کرنے کے بعد پھر ہمارا عقیدہ امام کے بارے میں اس سے غلطی نہیں ہوتی، سہو بھی نہیں ہوتا، نسیان بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے کسی فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ چیزائی کی توہینامہ جملے کی صورت میں اعتراض کیا جائے، ان کے فیصلے کو شک کی نگاہ سے بھی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ اہل بیت کی امامت و ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔